نور مونږه قبایل نور به نه برداشت کوو. مونږه تاسو سره یو، مونږه تاسو آواز به مخکې رسوو. آج کا جو جرگہ ہے فاٹا مرجز کے بعد جتنے گورنمنٹ کے ساتھ جن باتوں پہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ یہ ترقیاتی کام ہوں گے، اوور آل اس کو دیکھنا تھا کہ کس طرح سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے 12 پوائنٹس تھے ٹوٹل، جس میں سے بیسیکلی جو 10 ایئرز ڈیولپمنٹ پلان ہے، جس میں ایجوکیشن ہماری یہی ایک ڈیمانڈ ہے کہ اس میں جلدی سے اس پہ پیش رفت ہو، تیزی سے اس پہ کام ہو، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں. دوسرا جو ہے ہماری ایک چاہتے ہیں کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنے جس میں ہمارے سینیٹرز ہو، ایم پی ایز ہو، جو کہ وہ فاٹا کے ایم پی ایز اور سینیٹرز ہو، اور ان کے سامنے جو جتنے بھی ترقیاتی کام ہو تو ان کو پتہ ہو کہ کس طرح ہو رہے. دوسرا یہ جو منرلز کا بل پاس ہوا ہے، اس میں قبائلی عوام کی کنسنسس نہیں تھی، ان کی رائے شامل نہیں تھی اور وہ بل پاس ہوا ہے. ہمارے یہی ہے کہ اس میں چینجز کی جائے اور جتنے بھی قبائلی ایم پی ایز ہیں یا سینیٹرز ہیں ان کی مشاورت سے قبائل، کیونکہ ہم ہی ہیں جو ان کی آواز بن کے آگے آ رہے ہیں. نہیں ابھی دیکھیں، میں نے تو ابھی بھی کہا ہے کہ 70 سال کا جو وہ اندھیروں میں پڑے ہوئے تھے، آپ اس کو 2 سال یا 1 سال میں اس کو دور نہیں کر سکتے. اٹ ول ٹیک ٹائم، یہ تو بہت ٹائم اس میں لگے گا. لیکن اتنا ہے کہ مجھے اس بات پہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے قبائلی جو نوجوان ہیں ان میں کافی حد تک شعور ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرے. دوسری طرف انہی 12 نکات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو سرحدوں پہ ہماری کشیدگیاں ہیں، جو پابندیاں ہیں، خدارہ ہماری گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ دونوں طرف ہی ہم قبائلی لوگ ہی ہیں. اگر آپ افغانستان کے اس طرف بھی دیکھیں ہم قبائلی لوگ ہیں اور اس طرف بھی، تو ہمارے نوجوانوں کو ایک موقع دے. یہ جتنے بھی پولیٹیکل کرائسس تو ہر جگہ پہ چلتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے جو بارڈرز ہیں اس کو بند نہیں ہونا چاہیے. اس پہ چھوٹی فارم پہ بھی ہمارے نوجوانوں کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی تجارت اس میں کر سکیں. دیکھیں، اول تو قبائلی آپ نے جو ہمارے پاکستان میں یہ جو پچھلے سالوں میں جو دہشت گردی کی ضد میں یہ علاقہ آیا ہے، جتنا بھی انفراسٹرکچر تھا، جتنا بھی ایجوکیشن کا سسٹم تھا، وہ سب کچھ آلریڈی تباہ ہو چکا ہے. وہاں پہ مواقع ہے نہیں، روزگار کے مواقع ہے نہیں. اگر تھوڑے بہت روزگار کے مواقع ہیں بھی تو یہ تھوڑی بہت تجارت ہے. میجورٹی ہمارے جو لوگ ہیں وہ بس ڈرائیور ہے، ٹرکس ڈرائیور ہے، ان میں اتنا نہیں ہے. تو ہماری گزارش ہے کہ خدارہ ان کو یہ موقع دے کہ کم از کم وہ اپنی تجارت تو اس سے کر سکیں، اپنے بچوں کو تو پال سکیں. دوسرا ہیلتھ اور ایجوکیشن کی میں نے آلریڈی بھی اس میں بات کی ہے. اگر آپ کمپیئر کریں کے پی کے ایجوکیشن سسٹم کو اور میری فاٹا کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے، آپ جا کے ذرا دیکھ لیں، آپ خود رو پڑیں گے. وہاں پہ بچے اس سردی میں، اس ٹف اور ہارڈ ایریا میں وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی 5th کلاس تک کے لیے صرف ایک ٹیچر ہے. آپ کس طرح کمپیئر کرتے ہیں کہ ہمارے فاٹا کے بچے ایک کے پی کے بچے کا مقابلہ کر سکے گا جب اس کو فیسیلیٹیز ہی نہیں ہے، بیسک فیسیلیٹیز ہی نہیں ہے. ہاسپٹل میں آپ 4 گھنٹے بجلی فراہم کریں. میں تو باقی گھریلو ضرورت کی بجلی کا تو میں بات ہی اس پہ نہیں کرتی، میں اس پہ تو فیمیل کے اس حوالے سے بات ہی نہیں کرتی. جو بیسک ہماری ہیلتھ سے ریلیٹڈ اس میں بھی الیکٹرکسٹی کا یہی پرابلم ہے کہ اس میں 4 گھنٹے بجلی. تو مین ایمرجنسی ہماری جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے یا کیسز ہوتے ہیں اس کو وہ لوگ پشاور لے کر آتے ہیں. اس پروگرام کا یہ تھا کہ سارے جو ہمارے قبائلی نوجوان ہیں یا جو ہمارے قبائلی مشران ہیں، قبائلی پارٹیوں کے جتنے ہمارے بڑے یا مشران ہیں، ان کے سامنے یہ ڈسکس کرنا تھا کہ ہم نے مرجر تو کر لیا، گورنمنٹ نے ایک ایکٹ تو ہو گیا، مرجر ہو گیا، لیکن اس کے بعد اب آگے کیا کرنا ہے، آگے جو وعدے کیے گئے تھے وہ اب تک پورے کیوں نہیں ہوئے. تو یہ ایک ایسا یہ 12 نکات ان کو بھی پیش کرنے تھے، گورنمنٹ کو بھی، اور جو ہمارے مشران ہیں قبائلی کے ان کو بھی پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے اور ہم اسٹل ابھی کس پوزیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو اٹس آل اباؤٹ دیٹ. اور گورنمنٹ کو ایک اٹس kind of a click now it's a time to speed up all the things. Yeah.